آئینی ترمیم کہا گیا جی کہ ایک الگ سے ایک چیپٹر جو ہے لوکل گورنمنٹ کا شامل کیا جائے آئین پاکستان کے اندر. اب وہ تو بیچ میں سے نکل گیا جو بھی آپ نے کہا کہ عوامی مسئلہ ہے, عوام کی چیزیں, عوام کی بیٹرمنٹ کے لیے چیزیں لے کے آنی ہیں, اس کو تو بھول ہی گئے آپ سب لوگ. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جو چیزیں کرنی تھی, جو اس کو لگتا تھا کہ اس کا ووٹر سپورٹر یا عوامی مسئلہ ہے ڈیولوشن آف پاور کا, وہ وہاں سٹینڈ کیے رہے اور آپ لوگوں کو بیک فٹ پہ جانا پڑا. لیکن ایک چیز جو جہاں سے انیشیٹ ہوئی تھی چیزیں, وہ کدھر چلی گئی لوکل گورنمنٹ والا معاملہ؟ دیکھیے, میں نے آپ کو بھی پہلے آپ نے خود اپنے پروگرام میں بتایا کہ ہمارا جو وزیر قانون ہے انہوں نے یہ کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ابھی ڈسکس کرنا ہے. یہ چیزیں ہماری لا اینڈ جسٹس کی کل میٹنگ ہے 11 بجے, کچھ چیزیں آج ڈسکس ہوئی ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے مسودہ جو ہے وہ سامنے آیا. پہلے تو یہ شور تھا کہ مسودہ نہیں آ رہا, یہ کیا چیز آ رہی ہے جو اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا لانا چاہ رہے ہیں. ہم آپ کو کہہ رہے تھے کہ سب کریں, آپ کے سامنے, سب کے سامنے, عوام کے سامنے, جرنلسٹ کے سامنے, سیاستدانوں کے سامنے, سب کے سامنے یہ مسودہ آئے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوکل باڈی کا جو قانون ہے اس کے اندر بالکل بھی ہماری کوئی میلا فائڈی انٹینشن نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ابھی اس کے اوپر بحث ہونی ہے, معاملہ کمیٹی میں آیا ہے, ابھی اس کو جو ہے وہ پارلیمان میں, سینٹ میں جو ہے اس کے اوپر بحث ہونی ہے, ابھی ٹیبل ہوگا, اس کے بعد اس کے اوپر بحث ہوگی. یہ کوئی اتنا آسان معاملہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ فوری طور پہ ہم اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیں اور کہیں کہ جی ہم لوکل باڈیز کا جو قانون ہے اس کے اندر یہ شکیں لے رہے ہیں, اور جو ہمیں پسند نہیں ہے, جو شکیں ہمیں پسند نہیں ہے, جو سوٹ نہیں کرتی, ہم اس کو نکال دیں. ایسا نہیں ہے. ایک اور بات میں جو پہلے کر رہی تھی, ایک اور بات میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ دیکھیں جو جرائم کا نیکسس ہوتا ہے نا, وہ دہشت گردی کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. اس نیکسس کو توڑنے کے لیے مقامی سطح کے اوپر جو آپ کی انتظامیہ ہے اور لوکل باڈیز ہیں, ان کو آپ کو امپاور کرنا پڑے گا, اور تبھی جا کے آپ دہشت گردی کے نیکسس کو توڑیں گے. دوسری بات یہ کہ جان بوجھ کر یہ غلط بات پھیلائی جا رہی ہے کہ فیلڈ مارشل اور مارشل آف دی جو ایئر ہیں ان کے عہدے جو ہیں وہ تاحیات ہوں گے. ایک بات میں آپ کو کیٹیگوریکلی واضح کر دوں کہ یہ عہدے نہیں ہیں, یہ ایک عسکری رینکس ہوتے ہیں, اور عسکری رینک عہدوں کی مدت ہمیشہ جو ہوتی ہے اس کے تقرر وقت اور متعین ہوتے ہیں کہ جب اتنے عرصے تک آپ نے یہ چیف رہنا ہے, اتنے عرصے تک آپ نے ایڈمرل رہنا ہے. یہ عہدوں کی جو فوجی رینکس ہوتے ہیں عمومی طور پر تاحیات ہوتے ہیں جب تک انہیں قانونی و انتظامی جو طریقہ کار کے تحت واپس لایا جاتا ہے. مجوزہ جو ترمیم ہے اس میں یہ واضح لکھا گیا ہے کہ کب اور کیسے ان کو جو ہے وہ تبدیل کیا جا سکتا ہے. سیریمونیل ہے, مطلب جس طرح امریکہ میں ایک بار کا صدر کو مطلب اس کو پریزیڈنٹ ہی کال کیا جاتا ہے, صاحب یہاں پہ بھی فیلڈ مارشل جو ہوگا. لیکن یہ مجھے بتائیں نظامی صاحب, جنرل صاحب جو ہیں, جو جنرل بریگیڈیئر کرنل میجر, ہم تو فوجی علاقوں سے, وہ بھی ساری عمر ہی ہوتے ہیں. اچھا, یہ فیلڈ مارشل ایوب خان کو آج تک فیلڈ مارشل ریٹائرڈ ایوب خان تو نہیں رکھا. نہیں, ریٹائرڈ تو کوئی نہیں لیتا نا, نہیں کرنل صاحب تو ریٹائرڈ لکھ دیتے ہیں نا. ابھی مطلب آگے چل کے ہمارے پاس گیسٹ نہیں, مطلب یہ مجھے اس بات کی میری ریکویسٹ یہ ہوگی, جو بھی میری بہن کو سمیت, کیونکہ میں شام سے کوئی 8 شو کر چکا ہوں, ایک ہی ریٹورک ہے, ان کو کہیں واٹس ایپ میسج کے ساتھ کوئی تشریح بھی بھیج دیں آپ کو, کیونکہ یہ کوئی بات بن نہیں رہی. آپ جو بات کر رہے ہیں نا جی کہ وہ دیکھیں فیلڈ مارشل کا ٹائٹل ان کے پاس رہے گا, تاحیات رہے گا, اور اس کو کوئی واپس لینے کا سوچے گا تو پاگل ہی ہوگا. مجھے یہ بتائیں کہ آج تک ایوب خان صاحب کا فیلڈ مارشل کا کسی نے واپس لیا, بھٹو صاحب بھی پھانسی چڑھ گئے, ٹھیک ہے, لیکن آج تک تو واپس نہیں ہو سکا. مجھے یہ باتیں دیکھیں, کوئی خدا کے لیے سالڈ ریزنز بھی واٹس ایپ کروا لیں. یہ کوئی آپ کی ریزنز جو ہے نا بالکل ہی اہم ہی ہیں. اور آپ یہ بڑے عہدے والے لوگ ہیں, بڑے لوگ ہیں, جو جنگ جیتنے والا فاتح ہوتا ہے نا, وہ بہت بڑا جنرل ہوتا ہے. آپ ان کو مذاق نہ بنائیں اپنی نالائکیوں, اپنی جو فضول آپ کی چاپلوسانہ باتیں. وہ شریف آدمی آپ کو مل ہی گیا, دلیر آدمی, اس کا مذاق نہ اڑوائیں. وہ ایک بڑے لوگ ہیں, بڑے عہدے والے لوگ ہیں, انہوں نے اپنی نالائکیوں سے نہ اپنی عزت کو چھوڑنی ہے, نہ کسی اور کی نہیں چھوڑنی. خدا کے لیے آپ ان کاموں میں ہاتھ نہ ڈالیں. آپ لوگ انتہائی نالائق ہیں, آپ لوگوں کو کاکھ نہیں آتا. آپ نے اس کو جیل میں بٹھا دیا ہے, آپ جیسے مہربانوں نے اپنے قائد کو جیل میں بٹھا دیا ہے. آپ کی وہ چلیں, آپ جا کے نکال لیں, آپ کو بڑا درد ہو رہا ہے. آپ نے 4 لائنیں
آپ کے شعبے سے تعلق ہے ان کا، وہ بھی قانون دان ہے، LLB انہوں نے بھی کر رکھا ہے. ہاں جی نہیں تو LLB تو جو کچھ نہیں کرتا وہ کافی LLB کر لیتے ہیں. یہ پوچھ لیں حافظ صاحب سے. کیوں نہیں حافظ صاحب؟ فیصل بھائی آپ سے سیکھتے ہیں آپ استاد ہیں، آپ ہمارے سینئر ہیں، لیکن اب اس کے بعد میں کیا آپ سے کوئی بات کر سکتا ہوں؟ آپ نے یہ تو شہباز شریف صاحب کو ابھی بیٹ کیا ہے، میں بڑا خوش ہوا ہوں. اس بات کے بعد میری شمائلہ رانا صاحب سے کوئی بحث نہیں ہے، معاملہ ختم ہو گیا. میں استاد آپ کی طرف چلا جاؤں اگر آپ کی اجازت ہو.